اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق اللہ العظیم۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت اچھی باتیں اس نے کہی اور اللہ کو گواہ بنا لیا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے اور حقیقی بات ہے۔ اپنے ایمان کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے اس نے، لیکن یہ شخص اس شخص کا نام تھا اخنس ابن شریق۔ یہ جب وہاں سے نکلے تو راستے میں جاتے جاتے اس نے مسلمانوں کے جانوروں کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے فصلوں کو جلا دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کی بات آپ کو بہت اچھی لگے گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے متعلق، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بنائے گا اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر کہ جو اس کے دل میں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، فرماتے ہیں اللہ پاک کہ یہ سب سے کٹر دشمن ہے، ہوگا مسلمانوں کا کٹر دشمن، سخت ترین قسم کا دشمن، ایسا دشمن کہ بہت سخت ہو اور دعویٰ کرے گا مسلمانوں سے محبت کرنے کا، مسلمانوں کے غمخواری اور خیرخواہی کا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ وہاں سے اٹھ کر واپس جائے گا، منہ موڑ کر جائے گا، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں کوشش کرے گا، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث، اور ہلاک کر دے کھیت کو، والنسل، اور نسلوں کو، واللہ لا یحب الفساد، اللہ جل جلالہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ تو گویا یہ آیت اخنس ابن شریق نامی شخص سے متعلق اتری ہیں، لیکن اس کا حکم عام ہے جتنے بھی اس قسم کے منافقین ہیں کہ جو مسلمانوں کے سامنے، اپنی قوموں کے سامنے اچھی باتیں کہہ کر ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارا جذبہ ہے اور اس طرح کریں گے، اس طرح کی اچھی باتیں، اور اس پہ پھر اللہ کو حاضر بنا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کے اندر جو نخوت ہوتی ہے وہ اس کو گناہ پر اور بھی پکڑ لیتی ہے، اس کو گناہ میں اور مبتلا کر دیتی ہے، یعنی وہ اور گناہوں میں ڈٹ جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور باز نہیں آتا کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جہنم اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا بچھونا ہے جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لیکن دوسری طرف لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجموعی طور پر ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا تھا، لیکن خاص طور سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات یعنی بیان کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے ارادے سے جب نکلے تو کفار نے، مکہ کے کفار نے ان کا پیچھا کیا، تو ان کے پاس جو تیرکش میں تیر تھے وہ انہوں نے کمان اٹھا کر اس کو پھینکنا شروع کیا اور اس طرح ان سے لڑتے رہے۔ آخر میں جب وہ بالکل ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان سے ایک معاہدہ کیا اور یہ بات ان سے کہی کہ دیکھیں، لڑنا شروع کرو گے تو تم مجھ سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ میں نشانے پہ تیر مارتا ہوں اور دوڑنا چاہوں تو دوڑ کے مقابلے میں بھی کوئی مجھ سے آگے نہیں جا سکتا، اس طرح سے میں تو تم سے بچ جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں ایک آسان راستہ بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرا پیچھا چھوڑ دو
اور مکہ میں جا کر فلاں فلاں جگہ میں میرا مال پڑا ہوا ہے، وہ مال تم لے لو، اور میری باندیاں ہیں وہ اور وہ وہاں پر، ان کو بھی تم اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ لو، ان کو بھی لے لو۔ گویا کہ مکہ مکرمہ کی ساری جائیداد کفار کے حوالے کر دی اور خود سے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہاں سے چل کر وہ اس پر راضی ہو گئے، وہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی اللہ جل جلالہ نے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار دی تھی۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع ربح البیع، کہ بڑی کمائی والی تجارت آپ نے کی ہے۔ تو گویا یہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ویسے ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کے قصے اس سے متعلق منقول ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہے، من یشری نفسہ ابتغاء، کی جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خوشی کی تلاش میں، طلب میں، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ جل جلالہ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ گئی ہیں تمہارے پاس نشانیاں، فاعلموا، پس تم یہ جان لو، ان اللہ عزیز، کہ یقیناً اللہ جل جلالہ وہ غلبے والے ہیں، اقتدار والے ہیں، اور حکیم، حکمت والے بھی ہے۔ کامل درجے کا اقتدار اس کو حاصل ہے اور کامل درجے کی حکمت بھی اس کو حاصل ہے۔ دونوں صفتوں کو ساتھ اس لیے لایا جاتا ہے اکثر جگہوں پہ کہ اللہ جل جلالہ کامل قدرت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، تو سزا دے سکتے ہیں، دینا جانتے ہیں اور اچھی طرح سے دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، اس وجہ سے کس کو کب سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے یہ اپنی حکمت سے خود طے کرتے ہیں، اس میں بھی کسی قانون کے یا کسی طریقے کے پابند نہیں ہوتے۔ هل ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ اس بات کی کہ آ جائے ان کے پاس اللہ جل جلالہ فی ظلل من الغمام، سائے کے بادل کے سائبان میں، بادل کے ایک سائبان میں اللہ جل جلالہ خود ان کے سامنے حاضر ہو جائے۔ کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ والملائکۃ، اور فرشتے بھی ساتھ آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے، کام نمٹا لیا جائے ان کا، یہ چاہتے ہیں یہ۔ گویا یہاں دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے سب لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور ان میں سب سے بڑی جو آزمائش ہے، وہ آزمائش کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب کا مطلوب ہے۔ ایمان بالغیب یہ سب سے کامل درجہ ہے کہ آدمی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو بھی لوگوں نے نہیں دیکھا جیسے ہم سب ہیں، اور اس طرح سے فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر کے احوال کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ گویا یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے، اور ہم سب کا اس پر کامل یقین ایمان ہے۔ تو یہ غیب کا ایمان کہلایا جاتا ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بجائے ان کو مشاہدہ کا یقین حاصل ہو جائے، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لے؟ ارے دیکھنے کے بعد تو پھر قضی الامر، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھنے کے بعد جب وہ مغیبات جتنے بھی ہیں یہ نظر آنے کے بعد پھر وہاں ایمان مقبول نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں کی جاتی، پھر تو فیصلہ ہو جاتا ہے عذاب کا۔ تو کیا وہ چاہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے امور، سارے فیصلے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو گویا سارے احوال جتنی بھی ہے دنیا کی، یہ سب اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہ تو ویسے بھی ہے، لیکن یہ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اب بھی ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پھر یہ گویا بہت سارے کفار کا مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ولیعذ باللہ۔ تو ان میں سے خاص طور سے جو یہود مدینہ منورہ کے تھے وہ اس طرح کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو ان کو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں ہلاک کر دے؟ اس کے بعد پھر سل بنی اسرائیل، آپ پوچھ لیے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت، کتنی ساری ان کو نشانیاں ہم نے دی ہیں، بینۃ، کے واضح نشانیاں تھیں،
ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کی کہ اس کے پاس آیا ہے، اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت آئی ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے، اب اس کو تبدیل کر دے، فإن اللہ شدید العقاب، پس یقین جانو کہ اللہ جل جلالہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں مغیبات کا کامل یقین نصیب فرمائے اور ان کا استحضار بھی نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے لیے پھر عمل کرنا اور نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔